نمبر 8 پہ چلتے ہیں. کچھ شک نہیں کہ اس میں قدرت خدا اللہ کی نشانی ہے مگر یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اور یا لوگوں کو غور فکر کریں, یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانیاں ہیں ساری. آپ ایک چونٹی دیکھ لیں, آپ نے دیکھا ہے نا کہ اتنی سی آپ لائن بھی ڈرا کریں گے, آپ اس میں اتنی چیزیں نہیں بنا سکتے. آپ اس میں دماغ بنا سکتے ہیں, اس کا پیر بنا سکتے ہیں, وہ سانس لے رہی ہے, یہ سارا کچھ چلا رہے ہیں, آپ چلا سکتے ہیں اس کو, کر سکتا ہے کوئی بندہ اتنی سی چیز کو. ایون یہ روبوٹ بھی بناتے ہیں, اتنی بڑی بڑی بازوں, اتنی بڑی بڑی چیزیں بنا لیتے ہیں, مطلب وہ بھی کنٹرول میں نہیں آ رہا ہوتا, اور اس میں بھی وہ چیزیں نہیں ہوتی جو آپ میں ہوتی ہیں. اور چونٹی میں دماغ ہے یہاں سے, تو آپ کو قرآن سے پتہ چل گیا نا جب حضرت سلیمان کا قافلہ گزر رہا تھا اور وہ کہنے لگی کہ یہاں سے گزرو, یہ کہیں ہمیں روند نہ دیں. تو مطلب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا اس میں بھی دماغ دیا ہے اور اس کو بھی کتنا طریقے سے بتایا. اور یہی آیا 8 ہے, اور اس کے ساتھ ہی جو آیا 9 ہے نا, اور تمہارا پروردگار غالب اور مہربان ہے, یہ دونوں کٹھی ہیں جو ریپیٹ ہوں گی بار بار, کیونکہ میں نے بتایا نا یہ شعراء ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا کنڈیم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اٹس ناٹ پوئٹری پر اس ردم میں اپنی ایک صورت نازل کی ہے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں قرآن کا اور جیسے ایک میڈیسن کا ہوتا ہے نا, آپ کو بخار ہے نا, آپ میڈیسن نہیں بھی لینا چاہیں گے تو آپ بخار کی دوائی کھائیں گے نا تو آپ کا بخار اتر جائے گا. لیکن جو کاؤنسلنگ ایک طریقہ اور چیز ہوتی ہے نا, جو تھیراپی کاؤنسلنگ ہوتی ہے, اس میں اگر آپ کی ول نہیں ہوگی نا, ول پاور نہیں ہوگا, آپ جو ہے نا ٹھیک نہیں ہو سکتے. جیسے ڈرگز والوں کو بھی لے جاتے ہیں نا کاؤنسلنگ کرانے, جب ان کی مرضی نہیں ہوتی نا وہ پھر بھی کہیں نہ کہیں سے نکال ہی لیتے ہیں اور پھر پینے شروع ہو جاتے ہیں یا الکوہلک ہوتے ہیں اس طرح سے. قرآن کا بالکل فیتھ کا وہی معاملہ ہے, اگر آپ کی ول نہیں ہوگی نا, آپ پورا قرآن پڑھ لیں گے, کچھ کر لیں گے, آپ کے اندر نہیں جانے والا. لیکن اگر آپ نے اس کو, آپ کی ول ہوگی نا سمجھنے کی, آپ اس طرح سمجھیں گے نا کہ ایک تو آپ اس طرح سوچیں نہیں ہمیں سب آتا ہے, اس کو کیا آتا ہے. اگر آپ اس طرح دیکھیں گے نا کہ آپ کو کوئی نالج آپ گین کر رہے ہیں اور آپ نے سیکھنا ہے, تو آپ کے یہ اندر جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نا تبھی سورہ فاتحہ میں پہلے آیت صراط المستقیم آئے نا کہ اللہ تعالیٰ میں سیدھا راستہ دے, اور آگے پورا قرآن اللہ کی یہ سیدھا راستہ ہے کہ اس میں چلو. تو اگر آپ اللہ سے مانگیں گے نا ہدایت تو اللہ دے گا, اور اگر آپ کوشش کریں گے نا تو دے گا. اگر کوئی کوشش نہیں کرتا نا تو وہ یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو جو کوشش نہیں کرتا, جو محنت نہیں کرتا, جو لینا نہیں چاہتا, تو پھر اس کو نہیں ملتا. تو یہ اس طرح کی چیز ہے, اس میں کوئی فورس نہیں ہے. اور جو نہیں لے گا وہ پیچھے رہ جائے گا, اور جو قرآن سے عمل کرے گا اور اس کو لے گا اور اس کو سمجھے گا تو وہ آگے چلا جائے گا. سمپل سی بات ہے. اور آگے جو ہے نا, اور تمہارا پروردگار العزیز الرحیم ہے. العزیز الرحیم, العزیز کیا ہے؟ عزت والا یعنی پاورفل. ایک ایسا عزیز ایٹریبیوٹ ہے کہ جس میں ایسی ایبلٹی ہے کہ وہ آپ پہ کچھ بھی امپوز کر سکتا ہے, اس کو کوئی کسی چیز کا وہ نہیں, کوئی روک نہیں سکتا. پنشمنٹ ہے تو فوراً پنشمنٹ دے سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے. اور نارملی قرآن میں جیسے رمیزہ بھی بتا رہی تھی نا حکیم آیا, لیکن یار رحیم آیا. تو رحیم کا کیا مطلب ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے, وہ پھر بھی آپ کی معافی کا وہ کرتا ہے. ہم دیکھیں انسان کس طرح کے, ہمارے سامنے کوئی ایک غلطی کرے چلو چھوڑ دیں گے, 2 چھوڑ دیں گے, تیسری پہ تو ہم کہیں گے اب اس کو چھوڑیں گے نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا, آپ غلطیوں پہ غلطیاں کرتے رہتے ہیں. وہ اتنا اچھا بتا رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ادھر مندر ہوتے ہیں بدھا کا, کوئی وہ کہہ رہے تھے وہ ہے ٹیمپل ہے, اور اس میں بھی اتنے لوگ عبادتیں کرے اور دیکھتے کرے جا رہے, اللہ ان کو دیے جا رہے ہیں, کھلائے بھی جا رہے ہیں. مطلب کوئی اتنی ڈس اوبیڈینٹ کر رہا اور پھر بھی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو, جیسے میں مثال دے رہی تھی نا ہند کی ابو سفیان کی, تو اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑتا نہیں ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ ٹائم دیتا رہتا ہے. آپ اپنا ٹائم پورا کریں گے تاکہ اگلے جانا آپ یہ نہ کہہ سکیں ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملا تھا, ہم کیسے اس طرح کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی غلطیاں چھوڑتا ہے, اور پھر جب اللہ تعالیٰ پکڑے گا نا اگلے جان, تو پھر آپ نہیں چھوٹ سکتے, کوئی نہیں چھوٹ سکے گا. تو آیت نمبر 10 پہ چلیں. اب آگے جی یہ ہم نے ایک پیسج کر لیا جس میں ہم نے بیسیکلی مین ہم نے کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت لیتے ہیں اور جو کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرتے ہیں. اور یہ سارا ریمائنڈر ہے. اب ہم نے حضرت موسیٰ کی کہانی پڑھنی ہے تھوڑی سی آج, اور باقی حضرت موسیٰ کا ذکر سب سے پہلے کیوں آیا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں, حضرت ابراہیم اصل میں تو حضرت ابراہیم سے آگے وہ چل رہی ہے نا, تو حضرت ابراہیم کا ہونا چاہیے تھا, لیکن حضرت ابراہیم ایک لینیج میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ تو پکی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا بھی ہے کہ میری حضرت ابراہیم کی دعا ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی نا کہ اللہ میری اس میں ایک نبی بھیج اور اس طرح کے وہ کر. تو لیکن حضرت موسیٰ کا مسئلہ یہ کہ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ سملیرٹیز ہیں, اور وہ سملیرٹیز کیا ہیں آپ خود سوچیں. وہ فرعون کے گھر میں گرو اپ ہوئے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بغیر کائنڈ آف پیرنٹس کے مکہ میں گرو اپ ہوئے ہیں, اور لوگ وہاں پہ کتنے کرمنل تھے, ابو جہل وغیرہ تو وہیں رہتے تھے. دوسری بات یہ کہ حضرت موسیٰ جو ہیں کو بھی مصر چھوڑنا پڑا, وہ جو ان کا ایک واقعہ ہوگا وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. سم ہاؤ
جو بھی ہو گیا تھا، بندہ مر گیا تھا تو آگے وہاں سے چھوڑ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مائگریٹ کرنا پڑا، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہی وہاں پہاڑ پہ بلا کے دی، کوہ طور پہ، اور ان کو بھی یہ بھی غار ہیرا میں جاتے تھے تو وہی آتی تھی۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو اسٹرگل کرنی پڑی تھی فرعون کے ساتھ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل کے ساتھ۔ جب بدر کے مقام پہ ابو جہل مر گیا تھا نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ میری امت کا فرعون آج ختم ہو، پیرش ہو گیا۔ تو وہ مطلب یہ والی بھی سملیرٹی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ حضرت موسیٰ نے بھی سپورٹ کا کہا تھا، جیسے حضرت ہارون آ جائیں میرے ساتھ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے پوری سپورٹ دی، بی بی خدیجہ تھیں، پھر ابو بکر تھے، ایسے حضرت علی اور سارے اس طرح کر کے پوری ان کی سپورٹ دی۔ اور اس کے بعد جب اسلام پھیل گیا تھا اور تھوڑا بہت پھر مدینہ چلے گیا، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کو بھی بنی اسرائیل نے بہت ٹف ٹائم دیا، آگے جاتے نہیں تھے دروازے میں، وہ کہہ رہے تھے آگے فلسطین میں دروازہ کھولتے ہیں، آگے لڑتے ہیں، تو کہنے لگے تم اور تمہارا خدا لڑو، اور وہ آگے سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منافقین کا وہ تھا، تبوک میں کتنا زچ کیا انہوں نے، جا ہی نہیں رہے تھے جب سب کو تھا کہ جائیں۔ تو بیسیکلی اس میں ان کے ساتھ اس لیے یہ ہے کہ یہ چیلنجز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت موسیٰ کے کافی سارے سملر تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی سٹوری پہ زیادہ زور دیا ہے۔ اب اس میں کیا ہے، وَإِذْ نَادَىٰ، یعنی کہ اس کو یہ نہیں کریں گے، جب اس میں یہ اس ذکر کے حساب سے آیا ہے تو یاد کرو، یعنی یہ اس کو ہم اس طرح لیں گے، یاد کرو کہ تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ، اور وہ ظالم لوگ کون تھے اگلی آیت کو لے کے چلیں، یعنی قوم فرعون کے پاس۔ کیا قوم فرعون کے پاس، کیا یہ ڈرتے نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جو کہ ظالم ہیں، اور وہ کون ہیں، دو حصے میں کریں، پہلے لوگ کون ہیں، قوم فرعون، یعنی کہ جو کہ ورسٹ لوگ ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے جو انتہائی انجسٹ لوگ تھے نا، جو بنی اسرائیل کے خلاف بھی لوگوں سے بھی وہ کرتے تھے، اور ظلم کیا کرتے تھے، ظالم کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ ظلم کیا کرتے تھے، ظلم وہ یہ کرتے تھے کہ ان کے بچے قتل کر دیتے تھے، 1 سال چھوڑ دیتے تھے، 1 سال کرتے تھے، اور جب چھوڑ دیتے تھے وہ بھی اس وجہ سے چھوڑ دیتے تھے کہ سارے مرد ختم ہو گئے تو ہماری غلامی کون کرے گا۔ اور یہ آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ حضرت یوسف کی اولاد میں سے ہیں، یہ حضرت یعقوب کے اس میں چلے آ رہے ہیں، اور آپ یہ سوچیں کہ اس وقت مصر کے سربراہ تھے حضرت یوسف، اور اس کے بعد اب یہ کہاں یہ قوم پہنچ گئی تھی اپنی حرکتوں کی وجہ سے کہ بالکل غلامی میں آ گئی تھی۔ تو اب اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھڑوانے کے لیے یہ کہا، اور آپ یہ نہ سوچیں قوم فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، اور نبی تبھی آتے ہیں جب قومیں بہت زیادہ کرپٹ ہو جاتی ہیں، اور فرعون یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کیا دیکھ نہیں رہا تھا کہ یہ بندے قتل کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ یہ کتنے ظلم ان کے بٹھا رہا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے پھر موقع دینا ہوتا ہے نا، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی بھیج دیتے ہیں، ان کے پاس جاؤ، اور کیا یہ ڈرتے نہیں، اور ان کو اللہ کا خوف دلاؤ کہ یہ اللہ کے خوف سے ڈرتے نہیں۔ ایک حدیث پاک کیا ہے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور جو کنبہ کا خیر خواہ ہے نا وہ اللہ کا سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اور حضرت موسیٰ جو تھے وہ بھی انسانیت کے بہت خیر خواہ تھے۔ آپ خود سوچیں، وہ 2 لڑکیاں جب پانی پلانے جا رہی تھیں، اور کتنے بندے کھڑے تھے، کسی نے اٹھ کے نہیں کہا کہ ہم تمہاری ہیلپ کر دیتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ نے کیا، اٹھے اور جا کے ان کی ہیلپ کی۔ بھلے وہ بندہ قتل ہوا، کسی نے ان کو بلایا، فوراً ہیلپ کے لیے گئے، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کا بندہ تھا، اور وہ ایجپشن تھا جو ان کو مارا تھا، اس کو مارا تھا۔ تو یہی والا مسئلہ ہے نا کہ وہ انسانیت کے لیے کام کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نا نبوت آپ کو ایسے نہیں مل جاتی، نبوت آپ کو تبھی ملتی ہے جب آپ میں کوئی کوالٹیز ہوتی ہیں، وہ آپ کی عبادتوں سے، نیکیوں سے، ان چیزوں سے نہیں ملتی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی اسٹرینتھ دیکھی تھی، اس وجہ سے ان کو اس لیے دے دیا تھا کہ ان کو وہ یہ نفرتیں ختم کریں اور اس قوم کو ریسکیو کریں، کیونکہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے نا پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ بھی بالکل ایسے تھا، جب اتنی زیادہ ڈیفیکلٹی ہو گئی تھی نا، پھر بدر کا واقعہ ہو گیا تھا، اور کتنے ان کے لیڈر مارے گئے تھے، بالکل وہ سیم ٹو سیم ہے۔ اچھا جی آگے چلیں، انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے جھوٹا سمجھیں۔ اس پہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا نا کہ آپ قوم فرعون کے پاس جائیں کہ ان کا ظلم حد سے نہ بڑھ جائے کہ ظالم لوگ ہیں، تو انہوں نے اپنی کنسرن چھوڑ، دیکھیں کبھی سائلنس اوبیڈینس ہم کہتے ہیں نا، چپ کر جاتے، بولتے نہیں کسی کا بڑے کے سامنے، ایک نارمل بات آپ کرتے، یہ تو اللہ تعالیٰ تھے، لیکن دیکھیں آنیسٹی ایک اپنی چیز ہے۔ اگر وہ یہ چیز صحیح نہیں کر پاتے تو انہوں نے آنیسٹلی کہہ دیا کہ یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو کر دیتے تو میرے سے شاید کوئی اور بہتر ہو، کیونکہ میرے میں یہ پرابلم ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ مجھے جھوٹا سمجھیں گے، کہ وہ لوگ میرے پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے۔ تو بیسیکلی یہاں سے آپ دیکھیں وہ کتنے آنیسٹ تھے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی بات کر کے آپ کی مشکل حل ہوتی ہے۔ بدر میں کیا تھا، اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کتنے صحابی کم تھے، 313 کے قریب، اور وہ 1000 کے قریب تھے۔ ساری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے، کیوں روتے رہے؟ اسی وجہ سے کہ اللہ کو یہ اپنی پریشانی بتائیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اتنے لوگوں سے لڑ سکیں۔ حضرت یعقوب کا کیا مسئلہ تھا، وہ کہتے تھے میں اپنی کمپلین اللہ کو کرتا ہوں اپنی ہیلپنیس کی، جب حضرت یوسف گم ہو گئے تھے۔ تو یہ والا مسئلہ ہے۔ طائف میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تو انہوں نے دعا کی، یا اللہ میں تو اتنا
اتنا نہیں کر سکتا ہینڈل ان کو, میرے اندر ویکنیس ہے, میرے اندر لیک آف ریسورسز ہر چیز ہے, اور میں پریشان افریڈ ہوں کہ یہ میرا میسج ریجیکٹ کر دیں گے. تو وہی والی بات ہے کہ وہی انہوں نے بھی اپنا وہی کام حضرت موسیٰ نے کیا. انہوں نے بھی یہی کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کو یہ بتایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ مجھے جھوٹا سمجھیں گے, مجھے یقین ہی نہیں کریں گے. آلریڈی وہ ان کے اپنی سگی اولاد بھی نہیں تھے, یہ بھی سوچیں. 13 پہ چلیں, اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے تو ہارون کو حکم بھیج کہ میرے ساتھ چلیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ وہ حضرت موسیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ میرا دل تنگ ہوتا ہے, یعنی کہ میرا سینہ جو ہے نا اتنا وہ, کیونکہ انہوں نے ان کے دل میں گلٹ تھا نا وہ قتل جو کیا ہوا تھا, تو میں اتنا میرا کانفیڈنس نہیں ہے جیسے, اور میری زبان رکتی ہے کیونکہ ان کی زبان میں لکنت ہے. ان کی زبان میں یہ اسٹرڈ جو تھوڑی سی تھی وہ اس کی ایک تو جو اسرائیلی کتابوں میں جائیں تو اس میں یہ ملتا ہے کہ جیسے ایک دفعہ وہ جب سارے بچے قتل کر رہا تھا اور حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ کو بچا لیا تھا نا, تو ایک دفعہ اس کو ایسے خیال ہے تو اس نے کہا کہ یہ بچہ یہی بچہ نہ ہو, تو اس نے نا ایک سائڈ پہ انگارے رکھ دی اور ایک سائڈ پہ ہیرے رکھ دی. تو حضرت موسیٰ تو ہیروں پہ ہاتھ ڈالنے لگے تھے کیونکہ ظاہر بچہ چمکتی ہوئی چیز کے پیچھے جاتا ہے, لیکن فرشتے نے ان کا ہاتھ اس کے اوپر رکھے, انگاروں پہ رکھ کے ان کی زبان پہ رکھ دیا تھا, جس کی وجہ سے ان میں یہ زبان فلوئنٹ نہیں تھی. لیکن یہ چیز نا ہمیں بکس میں ایسی سٹوری ملتی ہے, لیکن حدیث سے کیسے ہے کہ ان کی اسٹرر تھا ان کی زبان میں, وہ اس طرح کہ حضرت حسین تھے نا, یہ ایک اتھینٹک حدیث ہے. حضرت حسین تھے نا, تو وہ جب ایک محفل میں مطلب سارے صحابی بھی بیٹھے ہوئے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے, کوئی بات کر رہے تھے اور وہ انہوں نے بات کرتے اتنا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ہی ہے آپ کو, وہ تو کوئی بندہ بھی بات کرے, کوئی بھی بات کریے تو پھر ان کے نواز سے تو بالکل پورا مڑ جاتے تھے اور ان کی طرف پوری طرح توجہ دیتے تھے کہ صرف تمہاری بات سن لو. تو انہوں نے نا ایک سینٹینس کہتے کافی ٹائم لگا دیا, تو حضرت صحابی نا تھوڑا وہ پٹی فیل کرنے لگے کہ بچہ ہے اور دیکھیں ان کی زبان ایسی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں, اپنے گریٹ گرینڈ فادر یعنی حضرت موسیٰ کے اوپر گیا ہے جیسے ان کی طرح ہے. تو اس سے کنفرم ہوتا ہے کہ شاید ان کی زبان میں تھوڑی سی رکنت تھی. تو بیسیکلی یہ انہوں نے یہ کہا کہ میری اتنی فلوئنٹ نہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حضرت موسیٰ ہارون کو کیوں کر رہے تھے, کیونکہ اسرائیلی کتابوں میں یہ ملتا ہے, اس میں وہ ہوتا ہے کہ آپ یقین کریں نہ کریں, مطلب کریں تو ٹھیک ہے, نہ بھی کریں تو بھی ٹھیک ہے, لیکن جسٹ میں آن سائڈ نوٹ یہ بتا رہی ہوں کہ اسرائیلی کتابوں میں کیوں ملتا ہے, وہ کیوں کہہ رہے تھے ہارون کو کر دو, کیونکہ وہ پہلے ہی کمیونٹی کے لیڈر تھے اور وہ بہت ایلیکوینٹ اسپیکر تھے, مشہور ہے ان کے بارے میں. تو وہ جس کی وجہ سے انہیں تھا کہ یہ تو, اور وہ بالکل اپوزٹ تھے حضرت موسیٰ سے. حضرت موسیٰ بالکل ابرپٹ تھے, بات کرتے تھے, اسٹرینتھ تھی ان میں, وہ اسٹرانگ تھے, اور ظاہر سی بات ہے, اور یہ اس طرح بات کرتے ہوں گے, غصہ کے تیز شاید نہ ہوں, اور اس طرح بات کرتے ہوں گے. تو بیسیکلی تھوڑی سی ان کے نا کریکٹرسٹک میں فرق تھا, لیکن لیڈر وہ بھی تھے. تو جب انہوں نے یہ کہا کہ ہارون کو حکم بھیج کے وہ میرے ساتھ چلیں, دیکھیں, اور آپ اس میں حضرت موسیٰ کی اچھا پن یہ دیکھیں کہ وہ حضرت ہارون کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں, ایسے نہیں کر رہے کہ اپنے ان کو انہوں نے دیکھا کہ بیسٹ یہی ہے, یہ لیڈر ہے, بول بھی سکتا ہے, کر بھی سکتا ہے, تو اس کو ساتھ رکھیں. انہوں نے یہ نہیں دیکھا میرا بھائی ہے تو میں ہی ہوں. یہ چھوٹے تھے ان سے, ہارون بڑے تھے, لیکن پھر بھی انہوں نے سوچا کہ میرا بھائی ہے تو چلیں, ان کو جانتے تھے اچھی طرح ان کی کوالٹیز کو, کہ میں ان کو ساتھ لے کے چلوں. ہمارا کیا, ہم نے ایسے بھی ہسٹری میں بھائی بڑے ہیں, جیسے حضرت آدم کے 2 بیٹے تھے, ایک نے قتل کر دیا, ایک بہتر تھا, ٹھیک ہے. حضرت یعقوب کے آپ دیکھ لیں, حضرت یوسف کے کچھ بھائی تھے جنہوں نے ان کو اس طرح کر دیا, لیکن ہم نے ایک یہ بیسٹ ایگزامپل بھی پڑھی ہے, یہ ایک بیسٹ ایگزامپل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, جنہوں نے اپنے بھائی کو آگے رکھا. دیکھیں, ایک گروپ میں جب آپ جاتے ہیں نا تو ایک وہ آپ کی نا اسٹرینتھ بڑھتی ہے. تو وہ انہوں نے, کیونکہ وہ یہ فیل کرے تھے, دعا کہ حضرت نبی اکیلا بھی کافی ہوتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکیلے بھی کافی تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نا ایک صحابیوں کی ایسی ٹیم دے دی تھی کہ جو بہت مطلب بہت فائدہ مند ہو جاتی ہے. اور جب شیطان کا کیا کام ہے, شیطان کا یہ کام ہے جو جیسے ولف ہے نا, ولف وہ شیپ کا جھنڈ جا رہا اور ان کو تتر بتر کر دیتا ہے آ کے. بالکل شیطان کا یہی کام ہے کہ وہ جیسے ہی گروپ دیکھتا ہے نا کہ ایک دینی گروپ ہے اس میں جا رہا ہے, تو ان کو تتر بتر آپس میں, ان کی مسجدوں میں دیکھ لیں آپ, لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں آپس میں, وہ انبن شروع کر دیتا ہے. اور جو بندہ بھی گروپ توڑے کہ یہ بندہ ایسا نہیں ہے, ہمیں سوٹ نہیں کرتا, یہ نہیں, وہ بندہ صحیح نہیں ہے, سمجھ لیں وہ شیطان کا کام کر رہا ہے. تو آپ جو شیطان کے کام میں اس طرح لوگوں کو توڑ کے علیحدہ کر دیں یا اس طرح کر دیں نا, یہ شیطان کا کام ہے کسی کو توڑنا. اور اسپیشلی دینی محفلوں میں اگر کوئی لوگ گروپ جڑا ہے, پھر وہ کہنے جی ہم اس مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے, ہم اس مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے جو یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو علیحدہ کرتا ہے. اسی لیے ہم جمعے کو نماز میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں. یہ جماعت اسی لیے رکھی گئی تھی اسلام میں کہ لوگ اکٹھے ہوں, جماع میں ہوں, کیونکہ ایک میسج کے لوگ ہیں نا, ایک ہی وزڈم پہ, ایک ہی طرح سے, وہ ایک ہی اس میں اکٹھے ہوں, علیحدہ علیحدہ نہ ہو جائیں. تو بیسیکلی یہی ہے کہ اس میں یہ 2 چیزیں آتی ہیں.
کہ لکنت تھی ان کی زبان میں جو ان کو پتہ تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ لوگوں کے ویل وشر تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو کتنی وہ میسج دے رہا تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ یہ میسج پوری طرح پہنچے، یہ نہ ہو کہ کچھ رہ جائے. اس لیے انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے دے رہا ہے تو پھر میرے بھائی کو بھی ساتھ شامل کر دے، کیونکہ ان کی کوالٹیز جانتے تھے. آیت نمبر 14 میں چلیں. اور ان لوگوں کو مجھ پر ایک گناہ یعنی وہ جو انہوں نے ان کو قتل کر دیا بھی ہے، سو مجھے یہ بھی خوف ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالیں گے. کیونکہ ان کو یہ تھا کہ وہ جو آپ کو پتہ ہی ہوگا، ان شارٹ آپ کو وہ سٹوری کر دیتی ہوں، کہ وہ حضرت نون کا ٹائم تھا اور یہ سارے ایجپشن جو ہیں اس وقت نیپ لیتے تھے، اس زمانے کا دور میں یہی تھا سسٹم. تو ایک بندہ بنی اسرائیل کا بندہ ایک ایجپشین سے لڑ پڑا، اور اتنا زیادہ لڑ پڑا کہ وہ ایجپشین جو ہے اس پہ حاوی آ گیا، اور حضرت موسیٰ کو اس نے آواز دی کہ میری مدد کرو. حضرت موسیٰ کو لگا کہ اس پہ ظلم کر رہا ہے، کیونکہ وہ کرتے تھے ظلم، غلام تھی یہ قوم تو وہ ظلم کرتے تھے. تو حضرت موسیٰ کو یہ لگا، تو حضرت موسیٰ اس کی ہیلپ پہ آئے اور انہوں نے اتفاق سے مکہ مارا، اور اس کو ایسے لگا کہ وہ مر گیا. اور اتنے میں ایک بندہ اور ادھر سے ان لوگوں کو مشہور ہو گیا کہ بندہ کوئی مر گیا، تو پھر وہ وہاں سے نکل گئے تھے حضرت موسیٰ. اور کسی بندے نے کہا کہ یہ آپ کو سزا نہ دے دیں تو آپ نکل جائیں، کیونکہ نیکسٹ ڈے بھی یہی واقعہ ہوا تھا. ان کا کیسے پتہ چلا؟ نیکسٹ ڈے بھی یہی واقعہ ہوا. تو حضرت موسیٰ نے پہلے تو بڑے ریگریٹ میں آیا کہ بندہ مر گیا، نیکسٹ ڈے پھر وہ کسی سے لڑا تھا، وہی بنی اسرائیل والا. تو انہوں نے کہا یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ہر وقت ہی کسی سے لڑتا رہتا ہے. تو پھر جب وہ مدد نہیں کر رہے تھے نا، تو اس نے کہنا شروع کر دیا کہ تو تم نے میری مدد نہیں کرو گے جیسے کل کیا ہے. تو پھر وہ فوجیوں نے سن لیا جو ان کی فوج کھڑی تھی فرعون کی، تو کہ یہ تو کل بھی انہوں نے ہی کیا تھا، ورنہ پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کیونکہ لوگ تو نیپ لے رہے تھے. تو پھر اس کی فرعون کی اس میں سب نے پتہ کیا، بات کی کہ انہوں نے کیا تو اب ان کو سزا دیں. تو پھر ایک بندہ جو ان کا ویل وشر تھا وہ بھاگا، وہ آیا کہ تمہارے خلاف فیصلہ دینے دے رہے ہیں، آپ یہاں سے نکل جائیں. تو حضرت موسیٰ وہاں سے نکل گئے تھے. اور اس کے بعد وہ جو مدین کا واقعہ ہوا، اور 10 سال بعد وہ واپس آ رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا. یہ اس وقت کی بات چیت چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا اور کہا کہ آپ جائیں اور پھر ان کو میسج دیں، اور پھر انہوں نے کہا ہارون کو بنائے اور آپ دونوں جائیں. تو اس میں پھر انہوں نے کہا کہ یہ مجھے اس طرح نہ کر دیں اور مجھے اس خوف سے اوپر سے مار ہی نہ ڈالیں. دیکھیں ان کو ہر چیز کا کنسرن ہے، ان کو یہ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز جانتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن ان کو ہر چیز کا کنسرن ہے کہ کوئی بھی میسج کی نا کمی نہ رہ جائے. دیکھیں یہ چیز ان کی کتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہر چیز کا کنسرن تھا. تو اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک چیز اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں اتنی نہیں ہے کیپیسٹی، تو آپ اس کو وہ دیکھیں. اور یہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نا آپ کا انر دیکھتا ہے، آؤٹر نہیں دیکھتا. حضرت ہارون ایک بہت بڑے اسپیکر تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کیا کوالٹیز تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کنسرن فار ادر بہت زیادہ تھا، آنیسٹی تھی، کریج تھی، اسٹرینتھ تھی، جسٹس تھا. یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی چنا. تو اللہ تعالیٰ تو وہ دیکھتا ہے نا جو آپ کے دل کے اندر ہے. تو بیسیکلی آپ خود اندر سے ٹھیک ہوں گے نا، تو پھر ہی اللہ تعالیٰ آپ کو ویٹیج دے گا. صرف باہر سے اوپر سے لوگوں کو دکھانے سے آپ کی وہ ویلیو نہیں بننے والی. 15 آیت نمبر آخری پہ چلتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کلا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جیسے جو اوپر والا تمہارا کنسرن ہے نا، ایسا نہیں ہونے والا. تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس پہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ دونوں ہماری نشانیاں لے کے جائیں. اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون سی 2 نشانیاں دی تھی؟ ایک ان کا ہاتھ تھا جو وائٹ بغل میں وہ آرم پٹ میں ڈالتے تھے تو وہ وائٹ گلو کرتا تھا، نکل آتا. اور دوسری ان کی عصا تھی جو کہ سانپ بن جاتی تھی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ یہ دونوں نشانیاں ابھی لے کے جائیں. اور بعد میں بھی بہت سے معجزات دیے. اور اس پہ آگے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں، کہ آپ فکر نہ کریں، مستمعون، یعنی کہ ہم سننے والے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. جیسے وہ غار ثور میں نہیں تھا، جب حضرت ابوبکر اتنے پریشان ہو کہ بندہ بالکل ذرا نیچے بھی دیکھ لیتا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو دیکھ دیتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہمارے ساتھ تیسرا اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ہر چیز سننے والے ہیں. دیکھیں اس کا باٹم لائن جو ویسے تو آخری آیا تھا، اور اس کا لیسن کیا ہے؟ اس کا لیسن یہ ہے کہ جب آپ دین کے کام میں نکلتے ہیں نا، تو آپ کے ظاہر بہت سے کنسرن ہوتے ہیں کہ لوگ نہیں آئیں گے، یا وہ سپوز ہم ابھی ریفیوجیز کا کبھی میں اور نرگس آنٹی اور ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم لوگ نا پیسے جمع کر رہے ہوتے ہیں. آپ یقین کریں جب ہم اناؤنس کرتے ہیں نا ہم نے پیسے جمع کر رہے تھے، 2-4 دن تو کوئی بالکل سائلنٹ پڑا ہوتا ہے گروپ، کوئی کچھ بھی نہیں آتا. اور ایک دم اتنے پیسے جمع ہو جاتے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے اینڈ پہ ڈالیں گے، جب جو کم ہوں گے وہ ہم پورے کر دیں گے، جو ہم نے ایک ایسٹیمیٹ لگایا تھا کہ 2500 اکٹھے کریں گے یا 3000 جو بھی ہے. تو وہ اینڈ پہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ بعض میں سوچتی ہوں کہ میں اپنے بعد میں ڈال دوں گی کسی اور چیز میں نا. تو وہ یہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے اندر سنسیریٹی ہوتی ہے نا، اور پھر اللہ تعالیٰ تیسرا آپ کا سننے والا ہوتا ہے. دیکھیں یہ فرعون کے پاس جا رہے تھے، کوئی عام اس میں نہیں جا رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عام چیزوں کو، بندوں کو ہینڈل نہیں کیا. سوچیں ایک پوری کمیونٹی آپ کے خلاف ہو جو آپ کو اتنا عزت دار سمجھتی ہو، اور ایک دم آپ کو اتنا مارنے لگ جائے اور آپ کے خلاف باتیں
کرنے لگ جائے اور آپ کو موک کرنے لگ جائے تو کتنا آپ ہرٹ ہوں گے, اور بالکل آپ سے تعلق ہی کاٹ دیں, تو کھانے پینے کے آپ کو مسئلے پڑے ہوں اور لوگوں پہ ظلم کر کے باقاعدہ ریتوں پہ گھسیٹا جائے, تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کتنے بڑے ایک محاذ پہ لڑ رہے ہیں. اور ہمیں تو کچھ محاذ بھی اتنے نہیں ہوتے اور ہم نے اتنے محاذ بنائے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہی والی مسئلہ ہے کہ جب آپ دین کے کام میں جائیں گے, سنسیرٹی سے جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا مددگار ہوگا, اللہ تعالیٰ سننے والا ہوگا اور ساتھ چلنے والا ہوگا. یہ جی آج کا یہ لیسن ہے الحمدللہ. آگے ہم حضرت موسیٰ کی سٹوری کو لے کے چلیں گے الحمدللہ. یہ بہت ہی پیاری صورت ہے الحمدللہ, اور ہم نے اپنے نبیوں کے ہی قصوں سے اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے اور ادھر سے ہی ہم نے سیکھنا ہے. تو میں ابھی ختم کرتی ہوں, اور کوئی کوشچن ہے تو پلیز بتا دیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.